نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 74ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس میں ہم خاص طور پر جمعیت علماء ہند کے ادارۃ المباحث الفقہیہ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے 16ویں فقہی اجتماع کی تجاویز کے سلسلے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ بعض احباب نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ اس اہم اجتماع میں جو تجاویز پیش کی گئیں ان کو اور ان کے پس منظر کو آسان انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ حسب ضرورت ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے اور صحیح رہنمائی مل سکے۔ ادارۃ المباحث الفقہیہ جمعیت علماء ہند کا یہ اجتماع گزشتہ 3، 4، 5 شعبان 1442 مطابق 17، 18، 19 مارچ 2021 جمعیت علماء ہند کے مرکزی دفتر دہلی میں پروقار مدنی ہال کے اندر منعقد ہوا، اور اس اجتماع کی سرپرستی امیر الہند حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند و معاون محتمم دارالعلوم دیوبند نے فرمائی، جبکہ نظم و انتظام کی ذمہ داری جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی حضرت مولانا سید محمود اسد صاحب مدنی مدظ ظلہ نے اپنے رفقا کے ساتھ بحسن و خوبی انجام دی۔ اس اجتماع کی پہلی نشست کی صدارت جگر گوشہ شیخ الاسلام مخدوم گرامی حضرت اقدس مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم نے فرمائی، اور آپ نے اپنے کلمات صدارت میں ادارۃ المباحث الفقہیہ کی اہمیت اور ضرورت اور اس سلسلے میں کی جانے والی سابقہ اور حالیہ کوششوں کا تذکرہ فرمایا اور منتظمین کا شکریہ بھی ادا کیا۔ حضرت امیر الہند قاری سید محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم نے اپنا خطبہ افتتاحیہ پیش فرمایا، جس میں ادارۃ المباحث کی پوری تاریخ اور جن موضوعات پر اس اجتماع میں بحث ہونی تھی ان کا مختصر تعارف پیش کیا گیا۔ اس افتتاحی نشست میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے قابل قدر استاذ حضرت مولانا مفتی عتیق احمد صاحب بستوی دامت برکاتہم نے بھی اظہار خیال فرمایا، اور بعض دیگر حضرات نے بھی
اپنے تاثرات پیش کیے، جن میں خاص طور پر حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب سابق ناظم امارت شریعہ پھلواری شریف کا نام قابل ذکر ہے۔ اجتماع کی دوسری نشست حضرت الاستاذ مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی محدث دارالعلوم دیوبند کی صدارت میں منعقد ہوئی، جس میں عقود الصیانہ یعنی سروس کنٹریکٹ سے متعلق مقالات کی تلخیص پیش کی گئی اور مناقشہ اور بحث و مباحثہ کے بعد ایک تجویز ساز کمیٹی مرتب کرنے کے لیے طے کی گئی۔ تیسری نشست 18 مارچ کی صبح کو حضرت امیر الہند دامت برکاتہم کی صدارت میں منعقد ہوئی، جس میں شرکت و مضاربت کے بعض سوالات جو قابل تنقید تھے ان کو پیش کیا گیا، مقالات کی تلخیص پیش ہوئی، مناقشہ ہوا، اور حضرت امیر الہند دامت برکاتہم نے شرکاء سے اپیل کی کہ اجتماع کی جو تجاویز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے اور فتوے دیتے وقت انہیں ملحوظ رکھا جائے۔ اجتماع کی چوتھی نشست حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کشمیری دامت برکاتہم رکن شورا دارالعلوم دیوبند کی صدارت میں منعقد ہوئی، جس کا موضوع تھا سر پر بالوں کی افزائش سے متعلق احکامات۔ اس موضوع پر بھی تلخیص مقالات اور مناقشہ اور مباحثہ ہوا۔ اسی نشست میں وہ کتابیں جو شرکاء کی خدمت میں ادارۃ المباحث الفقہیہ کی طرف سے ہدیے میں پیش کی جا رہی ہیں، ان کا اجرا بھی کیا گیا اور ان کا تعارف بھی ہوا، جن میں ایک انتہائی اہم کتاب جو فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم کی نگرانی میں تیار ہوئی ہے، جس کا نام ہے ادلۃ الحنفیہ من الاحادیث النبویہ۔ 5 ضخیم جلدوں میں یہ کتاب ہے، جس میں فقہ حنفی کی مشہور کتاب بدائع الصنائع میں جو روایات وارد ہیں، احادیث و آثار، ان سب کی تخریج بہت بہترین انداز میں کی گئی ہے، اور یہ کتاب موجودہ دور کا ایک اہم ترین علمی کارنامہ ہے۔ تو ادارۃ المباحث الفقہیہ نے یہ 5 جلدیں سبھی شرکاء جو تقریباً 200 کے قریب ہیں ان کی خدمت میں ہدیتاً پیش کی ہے۔ اسی طرح محقق العصر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی معرکۃ الآراء کتاب فقہ البیوع، اس کی دونوں جلدیں بھی شرکاء کی خدمت میں پیش کی گئیں، اور الفتاوی العالمگیریہ پر جو تخریج و تعلیق کا کام چل رہا ہے دیوبند میں، مولانا مفتی محمد فرقان مہاراشٹری جسے انجام دے رہے ہیں، اس کی مزید 3 جلدیں بھی شرکاء کی خدمت میں پیش ہوئیں۔ اب کل 8 جلدیں ماشاءاللہ چھپ کر لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہیں۔ اسی نشست میں ادارۃ المباحث الفقہیہ کے سابق معتمد حضرت مولانا معز الدین احمد صاحب گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا چند مہینے پہلے انتقال ہوا،
ان کے سلسلے میں جو تأثراتی مضامین تھے، تو تذکرہ مولانا معز الدین احمد کے نام سے مولانا عبد الملک رسول پوری نے انہیں ترتیب دیا ہے۔ یہ 800 سے زائد صفحے کی کتاب ہے، اس کا بھی اجرا کیا گیا اور اسے بھی شرکاء کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اور بھی کئی اہم کتابیں پورے کارٹون میں رکھ کر شرکاء کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اس کے بعد عصر کے بعد کی ایک خاص مجلس اجتماع میں منعقد ہوئی، جس میں حضرت مولانا لطیف الرحمن صاحب بہرائچی نے الموسوعۃ الحدیثیہ لمرویات الامام ابی حنیفہ کے نام سے جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، جس کی 20 جلدیں بیروت سے چھپ چکی ہیں، تو مولانا کی خدمت میں ہدیہ تہنیت پیش کرنے کے لیے یہ نشست منعقد ہوئی عصر سے لے کے مغرب تک، جس میں حضرت مولانا سید محمود اسد صاحب مدنی نے تحریری طور پر شکریہ پیش کیا۔ حضرت اقدس مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم دیوبند اور حضرت امیر الہند دامت برکاتہم کے ہاتھوں سے حضرت مولانا لطیف الرحمن صاحب کو تمغہ اعزاز پیش کیا گیا۔ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب نے شال اڑھا کر استقبال کیا، اور پھر مختصر بیانات حضرت امیر الہند دامت برکاتہم اور حضرت محتمم صاحب دارالعلوم دیوبند کے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں مختصر ارشادات پیش کیے گئے۔ بعد ازاں مغرب کے بعد تجویز کمیٹی کی نشست لائبریری ہال میں منعقد ہوئی، جس میں منتخب شرکاء اور حضرات اکابر تشریف فرما تھے۔ یہ نشست مسلسل 4 گھنٹے چلی اور رات 11 بجے تک تجاویز کی تنقیح ہو سکی۔ اس کے بعد 19 مارچ کو صبح 8 بجے اجتماع کی آخری نشست حضرت محتمم صاحب دارالعلوم دیوبند کی صدارت میں منعقد ہوئی، اور اس میں سب تجاویز کا اعلان کیا گیا، پڑھ کر سنایا گیا، اور مختلف حضرات نے بیانات فرمائے۔ اور دعا پر جو میں سے پہلے ہی اس باوقار اجتماع کا بخیر و خوبی اختتام ہوا۔ اس آخری نشست کی خاص بات یہ رہی کہ حضرت اقدس مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم نے 4 صفحے کا ایک خاص پیغام شرکائے اجتماع کے نام اور ان کے توسط سے تمام علماء کے نام تحریر فرمایا تھا، جسے پورا پڑھ کر سنایا گیا، جس میں حضرت والا نے خاص طور پر ذہنی اور فکری ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء کو توجہ دلائی اور حسن تدبیر اور حکمت عملی سے آگے بڑھنے کی تاکید کی۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم نے اپنے خطاب میں باقاعدہ تمام شرکاء سے اس بات کا وعدہ لیا کہ وہ بالخصوص مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت کا
بھی ترتیب مطالعہ کریں، جس سے پڑھنے والوں کے دل کے اندر دعوتی جذبہ پیدا ہوتا ہے اور کام کرنے کی تحریک ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت والا نے حضرات اکابر کے علوم سے مسلسل استفادہ کرنے کی بھی تاکید کی اور یہ حکم دیا کہ فقہی اجتماع کی طرف سے باقاعدہ ایک تجویز لائی جائے جس میں ان سب باتوں کا ذکر ہو۔ اسی طرح حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم نے بھی نہایت جامع، مختصر اور مؤثر خطاب فرمایا اور علماء اور فقہا کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائیں۔ اس اجتماع کی نظامت میں حضرت مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب استاذ دارالعلوم دیوبند اور مولانا مفتی محمد عفان صاحب منصور پوری استاد جامعہ اسلامیہ جامع مسجد امروہہ خاص طور پر پیش رہے، جبکہ انتظامی امور میں مولانا عبد الملک صاحب، مولانا نجیب اللہ صاحب اور دیگر رفقا مسلسل لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ واضح رہنا چاہیے کہ فقہی اجتماعات کے سلسلے میں جمعیت علماء ہند نے ایک علمی کمیٹی بنا رکھی ہے جس کے مشورے سے تمام امور انجام پاتے ہیں۔ سوال نامے کی تیاری ہے، اس کی نوک پلک سنوارنا ہے، پھر اس کو اکابر کو دکھا کر منظور کرانا ہے، پھر بھیجنا ہے، پھر مقالات جو آئیں ان پر نظر ڈالنی ہے، ان کی تلخیصات تیار کرانی ہے۔ اس کمیٹی کے اندر حضرت مولانا مفتی زین الاسلام صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا مفتی عبداللہ معروفی صاحب استاذ دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب استاذ دارالعلوم دیوبند، مولانا مفتی محمد مصعب صاحب اور مفتی اسد اللہ صاحب معین مفتیان دارالعلوم دیوبند، اور حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی مفتی و استاذ حدیث جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد، اور مفتی عبدالرزاق صاحب اور مفتی عفان صاحب، اور یہ راقم الحروف اس میں شامل ہیں۔ ان سب حضرات کا سرگرم تعاون ادارے کو حاصل رہتا ہے۔ اس پروگرام میں بھی قدم قدم پر ان کے مشورے شامل رہے۔ بالخصوص حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب نے اس خصوصی نشست میں جس میں مولانا لطیف الرحمن صاحب کی کتاب کے بارے میں تعارف کرایا گیا، بہت ہی جامع انداز میں مولانا لطیف الرحمن صاحب سے اپنے تعلقات اور ان کی خدمات کا ذکر کیا۔ بہرحال جتنے بھی معاونین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور اس ادارے کو امت کے لیے مزید نافع بنائیں۔ اب جو تجاویز اس سلسلے میں سامنے آئی ہیں، تو چونکہ تجاویز سے پہلے ایک سوال نامہ ہوتا ہے جس کی روشنی میں تجاویز تیار کی جاتی ہیں۔ کل موضوعات تو 3 تھے، ایک عقد صیانت اور ایک شرکت و مضاربت اور ایک سر پر بالوں کی افزائش، لیکن ہر عنوان کے تحت ذیلی سوالات بھی تھے۔ تو ان ذیلی سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے تجاویز
مرتب کی گئی ہیں اور سبھی تجاویز متفق علیہ ہیں۔ تو پہلا عنوان تھا عقد صیانت، جس کا اردو میں ترجمہ کریں تو سروس کنٹریکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلا سوال یہ کیا گیا تھا کہ عقد صیانت کی فقہی تطبیق کیا ہوگی؟ اس کو عقد اجارہ مانا جائے، عقد استثناء کہا جائے، عقد مقابلہ کہا جائے، تو شرعی طور پر اس پر کس عقد کے احکامات جاری ہوں گے؟ تو اس سلسلے میں تجویز یہ منظور کی گئی، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ عقد صیانت یعنی سروس کنٹریکٹ ایک جدید عقد ہے جو شرعی تطبیق کے اعتبار سے عقد اجارہ کے قریب تر ہے، لہذا اس پر حسب شرائط اجارے کے احکامات جاری ہوں گے۔ یعنی یہ کرایہ داری کا معاملہ ہے، تو جو احکامات کرایہ داری میں ہوتے ہیں، چاہے وہ عمل کی کرائے کی شکل ہو یا وقت کے کرائے کی شکل ہو، اجرت کی شکل ہو، وہ سب احکامات اس پر بھی جاری ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ کیا گیا تھا کہ ایسا عقد صیانت جو مستقل ہو، دوسرے عقد سے جڑا ہوا نہ ہو، اور جس میں عقد کرنے والا صرف اصلاح اور مرمت کا ذمہ لیتا ہے، مرمت اور سروس کے درمیان لگنے والے سامان کا ذکر اس میں نہیں ہوتا، اور جو بھی سامان لگتا ہے وہ مالک کو خود ہی دینا ہوتا ہے، اور یہ سروس ہر ماہ کرنی لازم ہو، تو اس صورت کا کیا حکم ہوگا؟ مثال کے طور پر ہم نے اپنے گھر میں لگی ہوئی لفٹ کے بارے میں کنٹریکٹ کیا کسی کمپنی سے کہ تم ہر مہینے آ کر اس کو چیک کرو گے کہ یہ صحیح چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، خرابی ہوگی تو اس کو ٹھیک کرنا تمہاری ذمہ داری ہوگی، اور ہر مہینے تمہیں اتنی رقم دی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی پرزہ خراب ہو جائے تو وہ ہم خرید کر دیں گے، وہ کام کرنے والے کے ذمہ نہ ہوگا۔ تو ایسی صورت میں یہ عقد کی کون سی شکل میں داخل ہوگا؟ اس سوال کے بارے میں تجویز یہ منظور کی گئی کہ عقد صیانت کی وہ شکل جس میں صائن یعنی کنٹریکٹر حسب معاہدہ صرف اصلاح و مرمت کا عمل متعینہ مدت کے اندر انجام دیتا ہے، تو یہ عقد اجارہ ہی کی ایک شکل ہے اور جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال یہ تھا کہ ایسا معاہدہ جس میں سروس کنٹریکٹر کی جانب سے عمل یعنی سروس اصلاح مرمت کے ساتھ ساتھ مشین یا خراب ہونے والے پرزے اور آلات اپنے پاس سے لگانے کی ذمہ داری بھی لی گئی ہو، تو اس صورت کا کیا حکم ہوگا؟ اس میں ایک عقد کے ساتھ دوسرے عقد کو شامل کرنے کی خرابی تو نہیں پائی جائے گی؟ تو اس سلسلے میں تجویز کے الفاظ یہ ہیں کہ عقد صیانت کی وہ شکل جس میں صائن یعنی سروس کنٹریکٹر کی جانب سے عمل اصلاح و مرمت کے ساتھ ساتھ بوقت ضرورت خراب ہونے والے پرزے اور آلات اپنے پاس سے لگانے کی ذمہ داری بھی لی گئی ہو، تو یہ معاملہ بھی عرف اور تعامل ناس کے پیش نظر جائز ہے۔ تو گویا کہ اس کی بھی گنجائش دی گئی ہے، کیونکہ یہ بالکل عام ہے اور اس سلسلے میں آپس میں کبھی بھی کوئی تنازع پیش نہیں آتا، جو بھی معاملہ شروع میں طے ہو جاتا ہے سب اس کی پابندی کرتے ہیں۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ اگر یہ عقد اس طرح کیا جائے کہ معاہدے کی متعینہ مدت میں صرف ضرورت پڑنے یا خرابی آنے پر ہی سروس ہوگی، اب کبھی سروس کی ضرورت ہوتی ہے کبھی نہیں پڑتی، مگر طے شدہ معاہدہ سروس کنٹریکٹ فیس ہر حالت میں دینی ہوتی ہے،
تو اس صورت کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں تجویز کے الفاظ یہ ہیں کہ عقد صیانت کی وہ صورت جس میں صائن متعینہ مدت میں حسب ضرورت عند طلب خدمت کرنے کو تیار رہتا ہو، تو اس کی محتاط شکل یہ ہے کہ متعینہ مدت میں کم از کم ایک مرتبہ عملی نگرانی کا التزام کیا جائے تاکہ اجرت عمل کے جواز میں کوئی شبہ نہ رہے۔ یعنی اس میں یہ قید لگا دی جائے کہ چاہے خرابی ہو یا نہ ہو، تمہیں اپنا آدمی بھیج کر کم از کم ایک مرتبہ چیک کر لینا ہے کہ یہ مشین صحیح چل رہی ہے یا نہیں چل رہی۔ تو اس میں کسی قسم کا کوئی شرعی اشکال نہیں رہے گا۔ اسی ضمن میں ایک سوال یہ تھا کہ عقد اجارہ میں مالک یا کرایہ دار پر مکان کی عمومی دیکھ ریکھ، سروس، صفائی اور دوران استعمال خراب ہونے والی چیزوں جیسے اے سی، پنکھے، لائٹ وغیرہ کی درستگی کی شرط لگا دی جائے تو اس عقد کا کیا حکم ہوگا؟ بظاہر اس میں اجارہ اور شرط دونوں جمع ہو رہے ہیں۔ نیز صیانت میں جن چیزوں کی شرط لگائی جاتی ہے وہ کبھی مجہول بھی ہوتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں تجویز کے الفاظ یہ ہیں کہ مکان کی مرمت اور اصلاح کی اصل ذمہ داری مالک مکان کی ہوتی ہے، اسے کرایہ دار پر لازم نہیں کیا جا سکتا، لیکن زائد چیزوں مثلاً اے سی، پنکھا وغیرہ کی اصلاح اور حفاظت کی ذمہ داری خود کرایہ دار کی ہے۔ یہ تو اصل معاملہ ہے، لیکن اگر وہ دونوں آپسی رضامندی سے ذمہ داریاں طے کر لیں کہ بھائی ہم یہ بھی کرائیں گے اپنی خوشی سے، تو شرعاً اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جیسا آپس میں طے ہو جائے، خلاصہ یہ کہ اس کی گنجائش دی جائے گی۔ اس کے بعد چھٹا سوال یہ تھا کہ اس عقد کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ عقد صیانت کرنے والے یعنی ٹھیکیدار اور مالک کے درمیان یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ہر مرتبہ میں عامل کے عمل اور مشین میں لگنے والے پارٹس کی ایک متعینہ رقم دی جائے گی۔ یعنی عامل ایک مرتبہ سامان کے ساتھ سروس کرے گا تو اس کو اتنی متعینہ رقم ملے گی، قطع نظر اس کے کہ سروس میں کتنا وقت لگے یا اس میں کس قیمت کا سامان لگایا جائے۔ تو اس چھٹے سوال کے ضمن میں یہ تجویز منظور ہوئی کہ اگر صائن سے اس طرح معاہدہ کیا جائے کہ اسے ہر مرتبہ حاضری پر خدمت کے عوض ایک متعینہ رقم دی جائے گی اور ایک محدود مالیت کی حد تک پرزے لگانے کی ذمہ داری بھی اسی کی ہوگی، تو یہ معاملہ بھی عرف و تعامل کی وجہ سے شرعاً درست ہے اور عام طور پر رائج ہے، لہذا اس میں بھی کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر ایک سوال یہ ہے کہ عقد صیانت کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ عقد کرنے والا یعنی عامل آلات اور پروگراموں کو اپڈیٹ یعنی تجدید کرنے کا ذمہ لیتا ہے کہ جب بھی متعین آلہ اور مشین سے متعلق کوئی نئی چیز یا نیا پروگرام آئے گا تو عامل اس کی تجدید کرے گا۔ عموماً کمپیوٹر وغیرہ میں یہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں تجویز کے الفاظ یہ ہیں کہ جس عقد صیانت میں صائن مختلف آلات مثلاً کمپیوٹر وغیرہ کے پروگراموں کو ایک متعینہ مدت کے اندر اپڈیٹ کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے تو یہ بھی اجارے کی ایک شکل ہے اور جائز ہے، شرعاً اس میں حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آج کل ایک سوال یہ بھی ہے اور یہ عام طور پر رائج ہے کہ بیع میں یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ متعینہ مدت میں اگر مبیع یعنی بیچی گئی چیز اگر خراب ہو جائے تو بیچنے والا اس کی سروس کرائے گا یا بدل کر دے گا، جیسے فریزر وغیرہ میں یہ معاملہ رائج ہے، اے سی میں بھی رائج ہے اور دیگر الیکٹرانک چیزوں میں۔ تو اس سلسلے میں تجویز منظور کی گئی کہ بائع کو اگر فروختگی کے وقت متعینہ مدت میں
مبی کی مفت سروس یا اس کے خراب ہونے کی شکل میں تبدیلی کی ذمہ داری لے تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور عرف و تعامل کی بنا پر بیع میں اس طرح کی شرط لگانا جائز ہے۔ تو یہ تو معاملہ ہوا عقد صیانت یعنی سروس کنٹریکٹ کا۔ دوسرا موضوع تھا اس اجتماع کا کہ شرکت و مضاربت کی بعض قابل تنقیح شکلیں۔ تو اس سلسلے میں بھی متفقہ طور پر تجاویز منظور کی گئیں، اور جو تجویز شرکت و مضاربت کے سلسلے میں لکھی گئی اس کے اندر ایک تمہید بھی ہے، وہ تمہید بھی قابل لحاظ ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ حلال طریقے سے مال کمانا شرعاً مطلوب ہے، اسی لیے شریعت مقدسہ میں مختلف عقود اور معاملات کی اجازت دی گئی ہے، جن میں ایک معاملہ شرکت کا بھی ہے، جس میں مختلف صلاحیتوں والے افراد آپس میں مل کر محنت کرتے ہیں اور ہر ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے کاروبار سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس طرح کے عقود میں دیانت و امانت اور باہمی اعتماد کو جزو لازم کی حیثیت حاصل ہے، اسی لیے قرآن و سنت میں ایسے عقود میں ہر طرح کی خیانت اور فریب دہی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر تجاویز ہیں۔ تو اس بارے میں جو سوال نامہ بنایا گیا تھا اس میں پہلا سوال یہ رکھا گیا کہ شرکت کے تحقق کے لیے فقہا نے بوقت عقد یا کم از کم بوقت خریداری فریقین کے سرمایہ کے موجود ہونے کی شرط لگائی ہے، لیکن آج کل رقومات عموماً بینکوں میں جمع رہتی ہیں اور عقد کے بعد بڑا سرمایہ جمع کر کے سامنے رکھنا دشواری کا سبب بن سکتا ہے، قانونی پیچیدگیاں بھی پیش آ سکتی ہیں۔ لہٰذا اگر شرکاء کی رقم اپنے اپنے بینک اکاؤنٹ میں موجود ہو تو کیا شرکت کے جواز کے لیے اتنی بات کافی ہے، یا اکاؤنٹ سے نکال کر بوقت شرکت حصی طور پر رقم حاضر کرنا یا کسی مشترکہ اکاؤنٹ میں رقم جمع کرانا ضروری ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، خاص طور پر جو لوگ مشترک کاروبار کرتے ہیں مشترک سرمایہ سے، ان کے لیے یہ دشواریاں پیش آتی ہیں۔ جو اس سلسلے میں تجویز جو منظور کی گئی وہ یہ تھی کہ جب بھی متعدد افراد مشترکہ طور پر کاروبار کا ارادہ کریں تو انہیں چاہیے کہ وہ شرعی اصول و ضوابط کی روشنی میں شرکت کا باقاعدہ معاہدہ تحریر کریں، اس کے بعد ہی اس سلسلے میں پیش قدمی کی جائے اور سبھی شرکاء طے شدہ معاہدے کی پابندی کریں۔ اور پھر لکھا گیا کہ مناسب ہے کہ حصی طور پر مشترک نقد سرمایہ یا مشترک اکاؤنٹ میں رقم جمع کر کے ہی شرکت کا کاروبار انجام دیا جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے مشترکہ اکاؤنٹ کے ذریعے کاروبار کرنا دشوار ہو تو شرکاء کے الگ الگ اکاؤنٹ سے حسب معاہدہ رقم نکال کر بھی شرکت کا معاملہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہر شریک تصرف میں دوسرے کا وکیل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایک گنجائش نکالی گئی ہے الگ الگ اکاؤنٹ میں رہتے ہوئے بھی شرکت کے کاروبار کرنے کی، مگر اس میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ جو بھی شخص اپنے اکاؤنٹ سے نکال کر کے چیزیں خریدے گا وہ اپنی طرف سے تو اصیل ہوگا، دوسری کی طرف سے وکیل ہوگا، لہذا دوسرے کو وہ رقم ادا کرنی ہوگی، جبھی شرکت حقیقی طور پر پائی جائے گی۔ اور اسی ضمن میں یہ بھی سوال کیا گیا تھا کہ بعض مرتبہ
شرکا میں سے کوئی شریک زیادہ عمل اور محنت کرتا ہے، اور فقہا یہ لکھتے ہیں کہ شرکا میں سے کوئی شریک اپنے عمل کی اجرت نہیں لے سکتا۔ لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشترک کمپنیوں کے اندر جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ نفع میں شرکت کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کی وجہ سے کچھ مزید رقم بھی لیتا ہے، اور بعض حضرات نے اس کی اجازت بھی دی ہے، بعض اہل فتاوی نے، جیسے احسن الفتاوی کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ تو اس بارے میں تجویز کے الفاظ یہ ہیں کہ شرکت کے معاملے میں اگرچہ کسی ایک شریک کو مقررہ نفع کے ساتھ الگ سے تنخواہ دینے کی ممانعت فقہا سے منقول ہے، اور تنخواہ کے بجائے نفع کا تناسب بڑھا کر یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے، تاہم مصلحت اور ضرورت کی بنیاد پر شرکاء کی آپسی رضامندی سے شریک عامل کو اس کے سرمایہ کے تناسب سے نفع کے ساتھ مقررہ اجرت دینے کی بھی گنجائش ہے۔ تو اس میں بھی ایک سہولت ملی ہے کہ اگر محنت کرنے والا اپنے سرمایہ کے بقدر نفع کے ساتھ ساتھ کچھ اجرت بھی مقرر کر لے سب کی رضامندی سے، تو اس کی بھی شرعاً گنجائش ہے۔ اس بارے میں ایک چوتھا سوال یہ تھا کہ آج کل یہ طریقہ بھی رائج ہے کہ اگر کوئی ہوٹل یا تجارتی مرکز ثالث یعنی بروکر کے ذریعے خریدا جاتا ہے تو اس بروکر کا محنتانہ اس طرح طے ہوتا ہے کہ اس ہوٹل یا مرکز میں جو کچھ بھی نفع ہوگا اس کا اتنا فیصد ماہانہ یا سالانہ اس بروکر کو دیا جائے گا۔ تو یہ امر قابل تنقیح ہے کہ کیا اس طرح محنتانہ طے کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں۔ تو اس بارے میں تجویز کے الفاظ یہ ہیں کہ ثالث یعنی بروکر کے ذریعے تجارتی مراکز وغیرہ کی خریداری کرنے کی صورت میں اس طرح اجرت مقرر کرنا کہ جب تک وہ تجارتی مرکز نفع دیتے رہیں گے ثالث متعینہ فیصد کے اعتبار سے ماہانہ یا سالانہ نفع کا حقدار ہوگا، تو اس طرح اجرت کی تعیین شرعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ثالث کے لیے اولاً کوئی اجرت مقرر کی جائے، یعنی کوئی نقد رقم طے کی جائے، اور پھر وہ اس اجرت کے عوض تجارتی مراکز کے مالکان سے اثر نو شرکت کا معاملہ کرے، تو وہ حسب شرائط نفع و نقصان میں شریک ہوگا، یعنی یہ بالکل اس سے الگ ایک معاملہ ہوگا، پہلے معاملے سے مشروط نہیں ہوگا، جواز کی شکل وہی ہو سکتی ہے۔ ایک اور سوال اسی ضمن میں یہ تھا کہ ایک شخص اپنی زمین دوسرے کے ہاتھ فروخت کرتا ہے اور یہ شرط لگاتا ہے کہ اس زمین پر سرمایہ کاری کا جو طریقہ اختیار کیا جائے گا اس میں مثلاً 10% نفع میرا ہوگا، تو یہ شکل جائز ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں تجویز یہ ہے کہ مالک زمین وغیرہ اپنی زمین اس شرط کے ساتھ فروخت کرنا کہ اس میں جو بھی سرمایہ کاری کا طریقہ اختیار کیا جائے گا اس کے نفع میں وہ متعینہ فیصد کا حقدار ہوگا، تو اس طرح کا معاملہ شریعت کے اصولوں کے خلاف اور ناجائز ہے۔ اس لیے کہ جب فروخت کر دیا تو فروخت کر دیا، اب اس میں کوئی نفع کی شکل اس کے لیے نہیں ہے، اس کو تو بس اپنی قیمت لینی ہے بس۔ سوال نمبر 7 تھا مضاربت کے بارے میں، اور یہ بڑا اہم سوال ہے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ عقد مضاربت میں اگر نقصان ہو جائے تو جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے اس وقت سے نقصان ہونے تک جتنا بھی نفع ہوا ہے اولاً نقصان کی تلافی اس نفع سے کی جائے گی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی مضاربت پر کاروبار کرتا ہے، لوگ اس میں سرمایہ لگاتے ہیں
اور کچھ عرصے کے بعد دونوں فریق سرمایہ بانٹتے رہتے ہیں، نفع تقسیم کرتے رہتے ہیں، لیکن آخر میں خدا نہ کرے زیادہ نقصان ہو جائے تو اب اگر پچھلے مثلا 5 یا 10 سال کا حساب جوڑیں گے تو اب تک جو دونوں نے لیا ہے اس حساب کو جوڑنے میں بڑی پریشانی پیش آ جائے گی اور تنازع بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس ضمن میں یہ سوال تھا کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ عقد مضاربت میں 1 سال گزرنے پر یا 2 سال گزرنے پر پچھلے سب معاملے کو ختم کر کے حساب برابر سرابر کر لیں اور آئندہ الگ سے معاملہ شروع کریں تاکہ آئندہ کے نقصانات کا پچھلے کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے؟ تو اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں تجویز کے الفاظ یہ ہیں کہ مضاربت کے کاروبار میں خسارے کی صورت میں اصل حکم یہ ہے کہ اولاً حاصل شدہ مجموعی منافع سے نقصان کو پورا کیا جائے، لیکن اگر طویل مدتی کاروبار کی وجہ سے سابقہ تقسیم شدہ منافع سے خسارے کی تلافی کرنے میں مشکلات پیش آتی ہوں تو ہر سال کاروبار اور موجودہ اثاثے کی مالیت کا تخمینہ لگا کر ایک حتمی حساب کے بعد سابقہ عقد ختم کر کے منافع تقسیم کرنا اور آئندہ متعینہ مدت کے لیے اثرنو شرکت و مضاربت کے شرعی اصولوں کے مطابق معاملہ کرنا درست ہوگا، اور ایسی صورت میں گزشتہ مدت میں حاصل شدہ نفع سے بعد میں ہونے والے خسارے کی تکمیل ضروری نہ ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ کتب فقہ میں صراحت ہے کہ شریک کسی بھی وقت شرکت سے علیحدہ ہو سکتا ہے، لیکن بعض کاروبار بالخصوص کمپنی وغیرہ کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ اگر شرکاء کو شرکت سے علیحدہ ہونے کا مطلق اختیار دے دیا جائے اور شرکاء اچانک علیحدہ ہو جائیں تو دوسرے شرکاء کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو کیا شرکت کے معاملے کو مدت کے ساتھ مقید کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ تو اس بارے میں تجویز یہ ہے کہ شرکت کے کاروبار میں اگرچہ ہر شریک کو اپنی ثوابدید کے مطابق کسی بھی وقت شرکت سے علیحدہ ہونے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن حسب ضرورت و مصلحت شرکاء کسی متعینہ مدت سے پہلے شرکت سے علیحدہ نہ ہونے کا آپس میں معاہدہ کر سکتے ہیں۔ نیز آپسی رضامندی سے ہر شریک کو اپنا حصہ فروخت کرنے کا حق بھی حاصل ہے۔ یہ دوسرا موضوع تھا۔ تیسرا موضوع تھا سر پر بالوں کی افزائش اور پیوند کاری کی بعض صورتیں اور ان کا شرعی حکم۔ اس سلسلے میں سوال کیا گیا تھا کہ اگر کسی کے سر کے بال بالکل ختم ہو جائیں تو سر پر بالوں کی افزائش علاج معالجے میں داخل ہے یا زینت میں، اور اس میں مرد و عورت کے احکام یکساں ہیں یا مختلف ہیں، اور زینت اور علاج کے اعتبار سے حکم میں کچھ فرق ہوگا یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں تجویز میں یہ الفاظ منظور کیے گئے کہ انسان کے لیے سر پر بالوں کا وجود زینت اور جمال کے اسباب میں سے ہے اور اس سے محرومی عیب شمار ہوتی ہے، لہذا اگر کسی کے سر پر بال نہ رہیں تو ازالہ عیب کے لیے بالوں کی افزائش کی مباح تدبیریں اختیار کرنا جائز ہے۔ اور سر پر جو بال ہوتے ہیں ان کے متعلق جو یہ کہا گیا ہے کہ اس میں مرد عورت کے درمیان کوئی فرق ہے یا نہیں، تو تجویز میں کہا گیا کہ اس میں مرد عورت کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک اور سوال تھا اسی سلسلے میں
کہ بالوں کی افزائش کے لیے ٹرانسپلانٹ آپریشن کرانا جائز ہے یا نہیں، اور اپنے بدن میں سے کسی دوسرے انسان کے بال کی افزائش کی اجازت ہوگی یا نہیں، اور حیوانی بال سے انسانی جسم میں افزائش کا کیا حکم ہے، سرجری کے علاوہ دیگر طریقوں سے انسانی یا حیوانی بالوں کو عارضی یا مستقل طور پر چپکانے کا کیا حکم ہے۔ تو اس بارے میں تجویز کے الفاظ یہ ہیں کہ سر پر بالوں کی افزائش کے لیے بذریعہ سرجری، ٹرانسپلانٹ یا کسی اور طریقے سے دوسرے انسان اور خنزیر کے علاوہ کسی بھی جانور کے بالوں کو مستقل یا عارضی طور پر استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر سر پر بال اس طرح سے جما دیے جائیں کہ وہ بآسانی سر سے جدا نہ ہو سکیں تو وہ مستقل طور پر سر کا حصہ قرار پائیں گے، اور ان پر وضو میں مسح کرنا اور غسل میں پانی بہانا کافی ہوگا۔ لیکن اگر اس طرح سر پر بال لگائے جائیں کہ انہیں بآسانی الگ کیا جا سکتا ہو تو وہ ٹوپی کے حکم میں ہوں گے، انہیں ہٹائے بغیر مسح یا غسل درست نہ ہوگا، اور اس حکم میں بھی مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جو حکم مردوں کے لیے ہے وہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ایک اہم سوال یہ بھی تھا کہ آج کل بہت سے نوجوان سر کے بالوں کی عجیب و غریب ڈیزائننگ کرتے ہیں، کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، ان کو سنہرے اور دیگر رنگوں سے رنگین کرتے ہیں۔ تو مردوں کے لیے چھوٹے بڑے بال رکھنا اور ان کو باقاعدہ رنگین کرانا کا شرعاً کیا حکم ہے؟ اس طرح کے بال رکھنے والوں کے وضو اور غسل اور نماز کا شرعاً کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں تجویز کے الفاظ یہ ہیں کہ موجودہ زمانے میں فیشن کے مطابق سر کے بالوں کو بے ڈھنگے انداز میں ڈیزائننگ کرنا یا سر کے کسی حصے کے بالوں کو بالکل چھوٹا کر دینا اور دوسری جانب کے بالوں کو بڑا رکھنا اہل فسق سے تشبہ کی بنا پر ممنوع ہے۔ نیز کالے بالوں پر سنہرا یا کوئی دوسرا رنگ چڑھانا بھی پسندیدہ نہیں ہے، اور اگر سر کے بعد حصے کو اس طرح سے مونڈ کر بقیہ بالوں کو چھوڑ دیا جائے تو یہ صورت قضاء میں داخل ہو کر بلا شبہ ناجائز ہے، اور اگر بالوں کو ایسے رنگ سے رگا جائے جو بالوں تک پانی پہنچنے سے مانع نہ ہو تو اس کی وجہ سے وضو، غسل اور نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ یہ تجاویز کا متن ہے۔ اس کے علاوہ 2 تجاویز اور منظور ہوئیں، ایک حضرت مولانا معز الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تجویز تعزیت ان کے لیے، ان کی خدمات کا ذکر اس میں کیا گیا، اور دوسری وہی جس کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ علماء مفتیان کو توجہ دلائی گئی کہ وہ فتنوں کے مقابلے کے لیے، بالخصوص معاشرے کی اصلاح کے لیے حسن تدبیر سے کام کریں، دعوتی جذبے کے ساتھ۔ یہ تجویز بھی منظور کی گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان خدمات کو قبول فرمائے اور امت کے لیے نافع بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔